سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ دراصل ادے پور میں جو قتل کا معاملہ پیش آیا، اس کے پس منظر میں اپوروانند نے ہمیشہ کی طرح ایک حقیقت آشنا تحریر لکھنے کی کوشش کی ہے، جس کے مطالعے کے بعد سوچا کہ میں بھی اس کا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ تفصیلات میں جاؤں گا، میں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ ناظرین، ادے پور کے کنہیا لال کے قاتلوں کو راجستھان پولیس نے راجسمند میں گرفتار کر لیا۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں، اور جس طرح سے قتل کیا گیا ہے وہ تصور سے باہر ہے، یہ افسوسناک ہے، یہ سارا واقعہ تشویشناک ہے، اس کو لے کر لوگوں میں غصہ ہوگا، یہ بھی فطری ہے، لیکن اسٹیٹ اس تشدد کے معاملے میں انصاف کرے گا اور دونوں پر تیزی سے مقدمہ چلا کر انہیں سزا دی جائے گی۔ ناظرین گرامی، کنہیا لال کے قاتل مسلمان ہیں، جس طرح گلا کاٹ کر قتل کیا گیا وہ دہشت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس قتل میں ایک دھوکہ بھی ہے کہ درزی جس کا ناپ لے رہا وہ اس کا گلا کاٹ دے گا، کیا یہ وہ سوچ سکتا تھا؟ اس کے بعد کیا دکاندار اور گراہک کے تعلقات میں شکوک و شبہات پیدا ہوں گے؟ سب ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ یہ قتل ایک شخص کا ہے، لیکن یہ کسی ذاتی جھگڑے، تنازع، غصے میں نہیں کیا گیا۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان راہ و رسم پہلے سے زیادہ مشکل ہو جائیں گے۔ ناظرین، اپوروانند نے ان تمام تذکرے کے ساتھ آگے لکھتے ہیں، یہ قتل محض ایک واقعہ نہیں ہوتا اور یہ ایک لمحے تک محدود نہیں رہتا۔ کچھ قتل ایسے ہوتے ہیں جن کا اثر اس شخص کے خاندان سے زیادہ قوم پر پڑتا ہے۔ چیف منسٹر کی تشویش ان کی ریاست میں سماج کے رشتوں پر پڑنے والے اثرات کو لے کر بھی ہے، ہندوؤں اور مسلمانوں کے تعلقات پر بھی۔ اسی لیے وہ سب سے غم و غصے کے باوجود صبر و تحمل اور امن و امان کی اپیل کر رہے ہیں۔ جب ریاست انصاف کے لیے فوری اقدام کرے تو اس کا مطالبہ کرتے ہوئے کسی مظاہرے کی ضرورت نہیں۔ جب معاشرے کے کسی بھی حصے میں اس قتل کی حمایت ہو تو اس پر ناراض ہونا فطری ہے، لیکن جب ہر طبقہ اس سے حیران ہو، صدمے میں ہو اور اس کو قبول نہ کرے تو ایک مشترکہ رد عمل ہی ہو سکتا ہے، صرف ہندو رد عمل یا مسلمان رد عمل نہیں۔ اس قتل کے بعد مسلمانوں کی تمام تنظیموں، ان کے مذہبی رہنماؤں نے ایک آواز میں اس قتل کی مذمت کی اور قاتلوں کو سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ تمام مسلم دانشوروں، سماجی کارکنوں، صحافیوں نے ایک آواز میں اس قتل پر اپنے صدمے اور غصے کا اظہار کیا۔ مسلمانوں میں سے کسی نے بھی قاتلوں کی اس دلیل کو قبول نہیں کیا کہ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرنے والی بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما کی حمایت کرنے پر انہوں نے کنہیا لال کو قتل کیا ہے۔ بائیں بازو کانگریس سمیت تمام سیاسی جماعتوں نے اس بہیمانہ قتل کی مذمت کی۔ آخر کوئی اس کی حمایت بھی کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس قتل کی حمایت کرنے والے بھی ہوں، بالخصوص مسلمانوں میں۔ ایسا ہوا نہیں۔ مسلمانوں میں سے کسی بھی گروہ یا کسی بھی فرد نے اس کی حمایت نہیں کی اور نہ ہی اس کا کوئی جواز پیش کیا۔ یہ درست ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے ریمارکس کے لیے بی جے پی لیڈروں کے خلاف قانونی کارروائی کی مانگ کی جا رہی تھی، لیکن کبھی کسی نے خود انہیں سزا دینے کی بات نہیں کی۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سے لوگ اس توہین کو بی جے پی لیڈروں کی اظہار رائے کی آزادی سمجھ کر ان لیڈروں کے حق میں مہم چلا رہے تھے۔ راجستھان میں ہی ان لیڈروں کے حق میں میٹنگ ہو رہی تھی۔ مسلمانوں کی جانب سے ریاستی اداروں سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ انصاف کریں۔ بہت سے لوگوں کو یہ بات عجیب لگ رہی ہے کہ مسلمان اس وحشیانہ قتل کی حمایت نہیں کر رہے ہیں۔ آخر اس راجسمند میں جہاں یہ قاتل پکڑے گئے ہیں، شمبھو لال ریگر نامی ہندو نے افرازل نامی مسلمان کو بھی اسی طرح قتل کیا تھا، اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مارا تھا، اس کی فلم بنائی تھی اور وسیع تر ہندو سماج میں ان کی لطف اندوز ہونے کے لیے مشتہر کیا گیا تھا۔ اس قتل نے پورے ملک میں سنسنی پھیلا دی تھی، مسلمانوں میں خوف و ہراس پھیلایا گیا تھا، لیکن اس وقت آج تک اس قاتل کے لیے ایک بڑی حمایت ہندو گروہوں میں تھی اور ہے۔ قاتل کا مجسمہ تک بنایا گیا، اس کے حق میں ہندوؤں کی ایک بھیڑ عدالت تک پہنچ گئی اور اس نے عدالت پر بھگوا پرچم لہرا دیا۔ قاتل کی وکالت کے لیے چندہ کیا گیا۔ آج تک افرازل کے قاتل کے حق میں حمایت کی جا رہی ہے۔
چونکہ اس وقت اس قسم کا رد عمل ہوا تھا، تو آج یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں میں بھی قاتلوں کے حق میں کھڑے ہوں گے۔ مسلمان قاتل کے حق میں نہیں ہیں بلکہ اس کے خلاف ہیں، وہ اس کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ایسا نہ ہوتا دیکھ کر یہ کہا جائے گا کہ جو افسوس یا مذمت کر رہے ہیں وہ سچ نہیں بول رہے ہیں، وہ دل سے قاتل کے ساتھ ہیں۔ اس طرح سماج کو تقسیم کرنے کی سازش ہوتی رہی ہے اور اب بھی ہوتی رہے گی۔ راجستھان حکومت نے بلا تاخیر کارروائی کی، فوراً گرفتار کر لیا۔ خصوصی عدالت میں مقدمے کی سماعت تیزی سے کی جائے گی۔ ان سب کے باوجود بی جے پی لیڈر اس قتل کے بعد کانگریس حکومت پر اپیسمنٹ کا الزام لگا رہے ہیں اور وزیر اعلیٰ کو تنقید کا نشانہ بنائے ہیں، اس کے لیے انہیں ذاتی طور پر ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کا کہنا ہے کہ 2000 میں گجرات میں تقریباً 2000 ہلاکتوں اور لاکھوں لوگوں یعنی عام طور پر مسلمانوں کے بے گھر ہونے کے لیے اس وقت کے وزیر اعلیٰ کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا، بلکہ جو ایسا کہتا ہے وہی مجرم ہے، جیسا ابھی تیستا اور سری کمار کی گرفتاری پر خوشی کی لہر سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس قتل کے بہانے محمد زبیر کی گرفتاری کو جائز ٹھہرایا جا رہا ہے۔ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اور بھی لوگوں کو گرفتار کیا جائے جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے والی بی جے پی رہنماؤں کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے مہم چلائی۔ اس مطالبے میں جو بے ایمانی ہے وہ ان لوگوں کو بھی معلوم ہے جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ مان لیں کہ یہ قتل بی جے پی لیڈروں کی نفرت انگیز پروپیگنڈے کے خلاف مہم کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے جہاں مسلمان اس قتل کے صدمے میں ہیں وہیں بی جے پی لیڈروں میں ایک نیا جوش ہے، وہ اکثریت خطرے میں ہے کا نعرہ بلند کرتے ہوئے سڑکوں پر لوگوں کو لانے میں مصروف ہیں، سازشیں کر رہے ہیں۔ اس قتل کی شفافیت کے باوجود اس پروپیگنڈے کو قبول نہیں کیا جا سکتا کہ ہندو خطرے میں ہے۔ اس قتل کے بہانے جو لوگ مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں وہی قتل و غارت گری اور تشدد کے پیروکار ہیں۔ ہم سب کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ایک منصوبہ بند سازش چلائی جا رہی ہے کہ کسی ایک واقعے پر ہندو مسلمان ایک آواز میں نہ بول پائیں۔ ہمیں اس مشترکہ ہندوستانی سرزمین کو تلاش کرنا ہوگا جو انسانی سرزمین ہے۔ ناظرین گرامی، اس کا مطالبہ کرتے ہوئے اپوروانند اپنے مضمون کو ختم کرتے ہیں، لیکن آپ اندازہ لگا جائیں کہ کس طرح سے جو ہے یہ ایک پوری سازش کے تحت کسی بھی معاملے کو پوری طرح سے ڈیوائیڈ کر کے کہ کوئی معاملہ اگر مسلمانوں سے وابستہ ہو تو اس سلسلے میں صرف مسلمان بولیں، اور کہیں ہندوؤں سے وابستہ ہو تو وہ صرف ہندو بولیں اور مسلمان کارنر میں آ جائیں۔ اس طرح سے دوری اور عداوتیں بڑھتی چلی جائیں اور بی جے پی اس کا بھرپور فائدہ اٹھائے۔ یہی اپنے مضمون میں ان واقعات اور سانحات کے حوالے سے اپوروانند اپنے قارئین کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ناظرین مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،